پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج باجوڑ میں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن پر ایک دھماکہ ہوا ہے. 35 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں, 200 سے زیادہ افراد زخمی ہیں, اور اس پر تمام پاکستانیوں میں ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے. تمام جو لیڈرشپ ہے اس نے اس کی مذمت بھی کی ہے. خود مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ ایک طرف جو ہے وہ ملک میں امن و امان کی صورتحال پر ایک مرتبہ پھر یہ ایک سوال اٹھا ہے. دوسری طرف بہت اہم ڈیولپمنٹس پاکستان میں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. ایک چین کا ہائی لیول کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان آیا ہے, اور اگلے 2 دن جو ہے وہ بہت اہم ہے سی پیک کی 10 سالہ تقریبات کے حوالے سے, اور اس میں چین کا وفد جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے پاکستان پہنچا ہے. ظاہر ہے اسلام آباد میں سیکورٹی ہائی الرٹ ہے, 2 دن کی چھٹی بھی دی گئی ہے, لیکن ملک کے کسی اور حصے میں اگر اس طرح کی خبر سامنے آئے گی تو تشویش کی لہر پھیلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ایک پوری رپورٹ سپریم کورٹ میں دی گئی تھی, اور کہا گیا تھا کہ امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے, اس لیے 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ 8 اکتوبر کو انتخابات ہو سکتے ہیں, کیونکہ تب تک یہ جو آپریشنز چل رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف یہ مکمل ہو جائیں گے. تو کیا تب تک واقعی دہشت گردوں کے خلاف تمام آپریشنز مکمل ہو جائیں گے اور ملک میں مکمل طور پر امن قائم ہو جائے گا؟ کیونکہ آج کے افسوسناک واقعے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے, اور پھر ظاہر ہے انتخابات امن و امان کی صورتحال سے اگر مشروط ہیں تو انتخابات کے انعقاد پر کچھ اور سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, اور اب اس میں تیزی آتی جا رہی ہے. ان سوالات میں وہ ہیں مردم شماری سے متعلق. ایم کیو ایم کے بعد اب جو دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے. خاص طور پر بلوچستان عوامی پارٹی نے, انہوں نے کہا ہے کہ نئے مردم شماری کے مطابق, نئے سینسس کے مطابق اور اس کے نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق اگلے انتخابات ہونے چاہیے. کیا یہ ممکن ہے کہ اگلے 3 مہینے میں انتخابات بھی ہو جائیں, 90 دن میں انتخابات بھی ہو جائیں, اور نئی مردم شماری کے مطابق بھی ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ مختلف طرح کے سکینڈل, جیسے جیسے حکومت جا رہی ہے مختلف طرح کے سکینڈلز اخبارات میں چھپنا شروع ہو گئے ہیں, اور اس میں کئی سکینڈلز جو ہیں وہ اربوں روپے کی مالیت کے ہیں. اس پہ بھی پروگرام میں آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں عامر لیاس رانا صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ عامر لیاس رانا صاحب, خوش آمدید. شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ماہر آئین و قانون. شعیب شاہین صاحب خوش آمدید. اور ڈاکٹر حامد المشرقی ہمیں جوائن کریں گے, آپ بھی تجزیہ کار ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. عامر لیاس رانا صاحب, سب سے پہلے یہ جو آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, باجوڑ میں 35 افراد کے جاں بحق ہونے کے اطلاعات ہیں, 200 سے زائد زخمی ہیں, اور ظاہر ہے سبھی کے لیے, یعنی لیڈرشپ کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی ایک بڑی تشویش کی بات ہے. اور ظاہر ہے امن و امان کی صورتحال کے ساتھ کنیکٹڈ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کا میں نے ابتدائی میں ذکر کیا ہے. آپ کے خیال میں اگر ہم اس کو انتخابات کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو جیسے کہ سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ امن و امان کی صورتحال ابھی کشیدہ ہے, انتخابات نہیں ہو سکتے, لیکن اکتوبر تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تب انتخابات ہو سکیں گے, آج کا واقعہ کن سوالات کو جنم دے رہا ہے؟ دیکھیں, جن خدشات کا آپ اظہار کر رہے ہیں اسد صاحب, وہ تو یوں لگتا ہے جیسے سیکورٹی ایجنسیز کو بالکل پتہ ہے کہ دشمن نے کب کیا کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں, اس کے اوپر آپریشن ہوتا ہے. میرے حساب کتاب میں جس طریقے سے آرمی چیف نے پچھلے دنوں بات کی, وزیر دفاع نے بھی بات کی کہ افغانستان کے اندر سے جو سہولت کاری ہمارے ہاں دہشت گردی کرنے والوں کو ہو رہی ہے, اس کے اوپر انہیں سوچنا چاہیے. ہم نے بڑا واضح الفاظ میں پاکستان کی طرف سے بڑی کھل کھلا کے بات کر دی. اس پہ ان کا جواب بھی آیا جو کہ کسی طرح بھی قابل اطمینان نہیں ہے, بلکہ وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان میں ایک مزید رکھنے کا باعث ہو سکتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں, ہمارے پاس چائنا کے نائب وزیر اعظم کی آمد ہے, اور ایک ایسے موقع پہ اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے. کچھ ایکس فاٹا کی پہلے ہی ایجنسیوں میں دھماکے اور سلسلہ دہشت گردی کے جاری ہیں. ظاہر ہے کہ ذمہ داری لا انفورسمنٹ کی ہے, انٹیلیجنس اداروں کی ہے, اور وہ چوکسی کے ساتھ کرتے بھی ہیں, لیکن ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کا تدارک بہت ضروری ہے. اور جس بات پہ آپ نے کہا کہ جی یہ تو پھر الیکشن کی طرف, جو میں سمجھ پایا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ شاید کہیں اس کو الیکشن سے نہ جوڑا جائے. الیکشن کے وقت بہرحال, چونکہ میں تو اس وقت کہتا تھا کہ جب فوج کو کہہ دیا کہ 14 مئی کو ہمارے پاس سپاہی اویلیبل نہیں ہے تو آپ الیکشن نہیں ہوں گے. آئین قانون کیا کہتا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں تشریحی اور پنچایتی اور سب آئین چل رہا ہوتا ہے, قانون چل رہا ہوتا ہے. کورٹس بھی پنچایت پہ چلی جاتی ہیں کہ مشورہ کر لیں, بات کر لیں. تو وہ پھر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکے, اور سب کا اتفاق تھا کہ ایک ہی دن الیکشن یعنی عام انتخابات ہونے چاہیے. بات وہاں پہ اب چلی گئی ہے, اور یہ ذمہ داری ان سب اداروں کی ہے جنہوں نے ایک تو کہا کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کرانے کے لیے اویلیبل ہوں گے. دوسرے جو نئی دہشت گردی کی تازہ لہر آئی ہے
اس کے اوپر بھی ظاہر ہے انہی کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، اور جب آج سے 10-12 دن بعد نگران حکومت آ جائے گی، یہ لوگ جا چکے ہوں گے، تو سارا نظام تو پھر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے پاس ہوگا. نگران حکومت تو صرف الیکشن کرانے آئے گی، الیکشن کمیشن نے اس میں اپنا کام کرنا ہے. تو ذمہ داری تمام تر فوج کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ہوگی، جو چوکس ہیں، اور ان کو مزید چوکس ہونا ہوگا لوگوں کے جانوں کا ضیاع بھی نہ ہو. اتنے 35 سے 40 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، دفنی 200 کے قریب ہوئے ہیں. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اور اس طرح کے واقعات جب پہلے صرف سیکورٹی اداروں پہ ہو رہے تھے اور ایک پولیٹیکل پارٹی پہ جو مذہبی رجحان بھی رکھتی ہے، اور ٹی ٹی پی اور ان سب کے مطلب کی طرف سے مختلف بیانات آتے رہے کہ ہم سیکورٹی اداروں پہ حملہ کریں گے، فلاں کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان پہ پہلے ماضی میں 2-3 دفعہ کچھ حملے بھی ہوئے. اب آج ان کی پارٹی کے ورکر کنونشن پہ حملہ ہونا ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے، اور ہمارے سب کے لیے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کا تدارک بہت ضروری ہے. یہ میں اسی لیے، آپ نے خود ہی اس کا ذکر بھی کر دیا، میں یہ سوال اسی لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے ابھی جو پہلے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے وہ سیکورٹی فورسز کے اوپر ہو رہے تھے اور وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک تھے، لیکن اب چونکہ الیکشن شروع ہونے والے ہیں اور الیکشن کیمپینز میں سب چلے گئے ہیں اور ورکر کنونشن بھی اسی لیے ہو رہا تھا. اب اگر پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کیمپین میں اتریں گی اور ان کے اوپر خدا نخواستہ یہ حملہ آج پہلا ہوا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آخری ہو، دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، اور ایم شور کہ سیکورٹی فورسز اس پر اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس کو انشور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز اس میں خوفزدہ ہو جائیں گی کہ یہ کیا ہوا ہے. اور مولانا فضل الرحمان اسی لیے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اسی لیے اس کو الیکشن کے کانٹیکسٹ میں عامر صاحب جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے. اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنیادی طور پر یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وزارت داخلہ سے کہ ہمیں سیکورٹی اہلکار دیے جائیں، اور وزارت داخلہ نے یہ جواب دیا تھا کہ سیکورٹی اہلکار امن و امان کی صورتحال میں مصروف ہیں، اس لیے آپ کو نہیں دیے جا سکتے، اور یہی رپورٹ پر سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی. بالکل، یہ نہ وزارت داخلہ سے بلکہ وزارت دفاع کی طرف سے بھی کرائی گئی تھی، جس میں ہمارے ڈی ایچ کیو کا جواب تھا کہ سارے لوگ وہاں پہ آپریشنز میں ہیں اور ہمیں ٹائم لگے گا، کیونکہ کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہے نہیں، اس کے اندر سب چیزیں واضح ہیں اور سامنے ہیں، ان کو حل بھی کرنا ہے، ان کا حل نکالنا بھی ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ سیکورٹی اداروں کی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بھی بہتر رہے، معاملہ بہتر ہو سکے، اور ملک کے نظام میں اس طرح سے بہتری آئے کہ الیکشن اپنے جو آنے والا وقت ہے، چاہے وہ میرے حساب سے تو اب تک 4-5 نومبر کی ڈیٹ بنے گی جو طے کی گئی ہے کہ الیکشن اس وقت کرانے ہیں، تو اس وقت تک پہلے بالکل یقیناً ہم اس پہ ایکشن بھی کریں. صحیح ہے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا شعیب صاحب، یہ آج کا ایک تو افسوسناک واقعہ ہے، اس پر اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ایک سیاسی جماعت کے اوپر اٹیک ہونا، اور پھر اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور جس طرح سے میں نے الیکشنز کی بات کی، کانٹیکسٹ میں بات کی، کہ یہ پہلے پاکستان میں 2-3 مہینے تک مسلسل یہ موضوع رہا ہے جب الیکشن کے انعقاد کی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پر موجود ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ جو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی امن و امان کی صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے، تو کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے الیکشن کو آگے لے جانے کی؟ کیونکہ الیکشن کے انعقاد پر کافی مختلف زاویوں سے بات کی جا رہی ہے. دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1 مارچ کا فیصلہ آیا تھا، اس سے پہلے جب طلب کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کے لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ نہ ہم فنڈز جاری کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہم اس لیے نہیں الیکشن کرا رہے کہ جناب ہماری تو آرمی جو ہے وہ بزی ہے اور وہ بارڈرز پہ مصروف ہے، دہشت گردی کے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں 7-8 مہینے چاہیے. اور جب دوسرا فیصلہ بھی آیا اس سے پہلے بھی طلب کیا گیا تھا ان کو، ہمیں ٹائم چاہیے، اور اکتوبر تک ہم انشاءاللہ سارے ادارے سارے کچھ تیار ہوں گے اور اپنے یہ الیکشن کرائیں گے. اس وقت بھی سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا تھا، بلکہ اوپن کورٹ میں جب سیکرٹری دفاع کو بلایا گیا تھا، انہوں نے کہا بھائی اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ آپ کے سارے یہ چیزیں، سارے آپریشنز، بارڈرز کی آپ کی مصروفیات یہ اکتوبر تک ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی. اور ہم نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کے پاس نفری پوری نہیں ہے، جس کے پنجاب نے بھی آ کر کہا تھا کہ ہم نہیں آپ کو نفری دے سکتے، پنجاب گورنمنٹ نے، آئی جی نے آ کر الیکشن کمیشن کو جو آ کر کہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ 2 صوبوں میں نہیں کرا سکتے تو پورے پاکستان میں کیسے کرائیں گے؟ تو وہ سے ظاہر ہو گیا کہ اس وقت بھی ان کی بدنیتی تھی، ایسا اتنا کوئی بڑا مسئلہ اس زمانے میں نہیں تھا
ضرور ہیں خدا نخواستہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کی اور اس طرح کے لا اینڈ آرڈر سچویشن رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیل سچویشن تھی آج ہو یا 2002 کے الیکشن کا معاملہ ہو یا اس کے بعد آپ 2008 کے الیکشن کا معاملہ ہو, 2013 کا الیکشن ہو. اس وقت تو بہت شدید دہشت گردی کے حملے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بشیر بلور کی شہادت بھی ہوئی تھی اور کئی کارکن بھی, سیاسی کارکن بھی اور ایجنسیز کے لوگ بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے فورس کے لوگ بھی شہید ہوئے تھے. اور آج بھی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اے پی ایس والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ترجیحات ہمیں بدلنی پڑیں گی. ضرور آپ کا کوئی ہوگا کوئی ملک کے انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ کا جہاں معاملہ ہے ضرور آپ اس میں کریں, آپ کا جو حق ہے اس لحاظ سے. لیکن بجائے اس بات کے کہ آپ اپنی انٹیلیجنس کو اسٹرانگ کریں, اپنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں اور وہاں سب سے امپورٹنٹ جہاں جہاں بھی کوئی دہشت گردی کا معاملہ ہے جو اصل کام ہے. آج پورے پاکستان میں 245 لگا دی ہے, اسلام آباد میں بھی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے فوج آپ نے یہاں رکھ لی ہے, پنجاب میں موجود ہے, آئی تھنک بلوچستان میں ہے. تو آپ جو ہماری ڈیموکریٹک فورسز ہیں یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری لی تھی کہ 8 اکتوبر کو ہم الیکشن کرائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آج تو خرابی ہو رہی ہے, ٹھیک ہونے کی بجائے ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے پچھلے 4-5 دنوں سے یا 1 ہفتے 2 ہفتے سے تو وہ دہشت گردی کے جو ہیں وارداتیں وہ بڑھ گئی ہیں. تو ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ جی میرا سر سوال یہ ہے کہ ایک تو سیکورٹی فورسز ظاہر ہے امن و امان کے قیام کے لیے اپنا کام کر رہی ہیں اور بہت سارے آپریشنز بھی ہوئے ہیں, دہشت گردوں کو جانم حاصل بھی کیا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب الیکشن کیمپین شروع ہو رہی ہے تو حامد المشرقی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں سیاسی جماعتوں کو اپنے لیے بھی سیکورٹی پلان ساتھ ساتھ ترتیب دینا ہوگا, تاکہ کیونکہ ایک الیکشن بھی دیکھ چکے ہیں جہاں پر اے این پی کے رہنماؤں پر ان کے جلسوں پر اس طرح سے خودکش حملے ہوئے, اپنی جانیں لوگوں نے دیں. بشیر بلور صاحب نے اپنی جان دی, افتخار صاحب جو ہیں اے این پی کے, ان کے صاحبزادے کی شہادت ہوئی. تو کئی قیمتی جانیں جا چکی ہیں. تو کیا سیکیورٹی کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے لیے حکمت عملی ساتھ ترتیب دینی ہوگی اور انتظامیہ کو, پولیس کو, صوبے کی پولیس کو کیا ہر جلسے ہر کارنر میٹنگ کو سیکیورٹی دینا ہوگی؟ کیسے یہ پلان بنایا جا سکے گا؟ بہت شکریہ اسد. میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں. دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کچھ ہونا, جس طرح سے یہ دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے, یہ دراصل پاکستان کی عوام اور سیکورٹی فورسز کی ان 80,000 جانوں کی قربانی جو ہم نے پچھلے 20 سال سے دی, یہ اس کو ضائع اور سبوتاج کرنے کی ایک بڑی گھناؤنی کوشش اور سازش ہے. دیکھیں ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ آرمی چیف نے بڑا سٹرونگ بیان دیا, ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ آیا کہ افغانستان کی سرزمین کس طرح استعمال ہو رہی ہے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف, اور اس میں کس طرح دشمن ممالک اور دشمن ملک کی ایجنسیاں انوالو ہیں. یہ سارے فیکٹرز ہمیں دیکھنے ہوں گے. دیکھیں سیاست سے بالا تر ہو کے میں 2 باتیں آپ کو بتاؤں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت اور طاقتور حلقے چاہیں تو الیکشن اس وقت بھی ہو سکتے ہیں جب پاکستان میں آئے روز دن کے 4-4, 5-5 بم دھماکے بدقسمتی سے ہو رہے تھے. 2013 کی بات میں آپ کو اگزامپل سامنے رکھ سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جو کوشش ہے اور جو کوشش ہونی چاہیے ہر صورت میں ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ کسی صورت بھی برباد نہ ہو. اور ان سیاسی جماعتوں کا جو جہاں تک سیکیورٹی کا ایشو ہے, یہ ایشو الیکشن کی حد تک تو ہو سکتا ہے, لیکن ملک کی سیکیورٹی کا ایشو, ملک میں معاشی پہیہ چلانے کا ایشو, یہ تمام ایشو جو ہیں یہ امن سے جڑے ہوئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم آج کا جو واقعہ ہے اس کی جتنی جہاں مذمت کرتے ہیں, وہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیکیورٹی فورسز کو بڑا کلیئر لائن لینی پڑے گی بغیر کسی سیاسی کمپرومائز کے, کہ وہ فوری طور پر ان عناصر کے خلاف کارروائی کرے. افغان حکومت یا جہاں سے بھی ان کو مدد مل رہی ہے اس کے اوپر ایک بھرپور حکمت عملی عوام کو سامنے اور عوام کو ملا کر اختیار کی جائے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو میرا خیال ہے نہ تو پہلے پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش تھی کہ سیکورٹی فورسز یا پیسے, خزانے میں پیسے نہ ہونے کے بہانے سے الیکشن کا التوا کیا جاتا, نہ ہی آئندہ ہوگا. الیکشن جو ہے وہ ایک جمہوری پروسیس ہے. اس کی مثال ہے 50,000 لوگوں کی جانیں گئی, پورا ملک تباہ ہو گیا, لیکن الیکشن وقت پر کروائے گئے. تو جہاں تک ولنگنس ہم کہتے ہیں کہ نیت کی بات ہوئی اور حالات کو صحیح رکھنے کی بات ہوئی تو الیکشن تو ہونے چاہیے. وہیں پر
سیاسی جماعتوں کے لیے میں یہ پیغام صحیح ہے ڈاکٹر عامر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن تو وقت پہ ہونے چاہیے، سیکیورٹی کی صورتحال کو ساتھ ساتھ بہتر کرنا چاہیے، لیکن وہ نفری کی کمی جو پہلے بیان کی جاتی تھی وہ کمی تو اب بھی ہے۔ اس میں عامر الیاس رانا صاحب، چونکہ سپریم کورٹ میں بار بار تعداد ہمارے سامنے آتی رہی کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ 83,000 سیکیورٹی اہلکار پنجاب میں لیٹ سے اویلیبل ہیں، ہمیں ضرورت ہے 3 لاکھ اہلکاروں کی، اور یہ ابھی چونکہ اہلکار موجود نہیں ہے تو یہ اکتوبر میں الیکشن ہو یا نومبر میں الیکشن ہو، سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی تو پھر بھی رہے گی۔ تو ایسے میں اور پھر ساتھ دوسرا موضوع بھی جڑا ہوا ہے اب مردم شماری والا، تو آپ کیا کوئی فیکٹر ایسا دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم چونکہ ایفنٹ بٹس میں موجود ہیں اور پچھلی طرح تھا، یہی سوال شعیب شاہین صاحب کے پاس لے جاتا ہوں۔ شعیب صاحب، ہمارے پاس ساری فگرز آ گئی تھیں جب اپریل میں مئی میں الیکشنز ہونا تھے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، تو بتایا گیا تھا کہ 83,000 ابھی دستیاب ہیں سیکیورٹی اہلکار، ضرورت ہمیں 4 لاکھ لوگوں کی ہے۔ پھر کہا گیا کہ جی یہ جو واقعات ہوئے پاکستان میں پے در پے 9 مئی کے واقعات، اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے، تو کہا گیا کہ جی اب حالات اس قسم کے ہیں کہ سارے ہی پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ کشیدہ صورتحال ہوگی یا انتہائی سخت سیکیورٹی وہاں پر درکار ہوگی، تو اب 4 لاکھ نہیں بلکہ شاید 5 لاکھ سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار چاہیے ہوں گے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کو شاید پورا نہیں کیا جا سکا جہاں تک اگر ہم پولیس اہلکاروں کی بات کریں، اس میں فوج اور پیراملٹری فورسز اور باقی جو فورسز ہیں، بہرحال انہی کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، شاید پھر ہی الیکشن کا انعقاد ممکن ہو پائے گا۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو ہے وہ کوئی رکاوٹ پنجاب پولیس، خیبر پختونخوا کی پولیس، ان کی طرف سے اب تو نہیں ہوگی الیکشن کے انعقاد پہ؟ دیکھیں سر، میرا خیال ہے کہ ہونی نہیں چاہیے۔ عامر صاحب نے بھی بتایا، باقی دوستوں نے بھی، آپ 2007-8 کے الیکشنز کی جو 7 میں ہونے تھے بعد میں 8 میں ہو گئے تھے، مہینہ 1.5 مہینہ لیٹ ہو گیا تھا، بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، بدترین حالات تھے۔ پھر آپ آگے جائیں 2013 میں بدترین حالات تھے۔ آج وہ سچویشن نہیں ہے، آج بھی برے حالات ہیں لیکن ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے سیکورٹی فورسز کی اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، اور عوام کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کسی صورت ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ پہلے ہی آپ نے 2 غیر آئینی حکومتیں بٹھا کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ملک میں جو بے یقینی کی کیفیت ہے آج اسی وجہ سے ہے۔ آج کوئی بھی بندہ اس بات پہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 60 دن میں یا 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ آپ نے 8 مہینے 9 مہینے سے ایک غیر آئینی 2 حکومتیں بٹھائی ہوئی ہیں، اور اگر آگے بھی یہ تسلسل رہنا ہے تو مجھے بتائیں کہ ہمارے میجر پالیسی ڈیسیژنز پھر کون کرے گا؟ وہ تو ظاہر ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے نا، وہ یہ بے یقینی کی کیفیت ختم کریں گے، ہمارے ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے، ہمارے ملک کے اداروں کو ٹھیک کریں گے، ہو جائے گا تو شاید وہ میجر پالیسی ڈیسیژن میں سے کچھ تو وہ کر ہی سکیں گے۔ لیکن میرا اس سوال اس سے ایک جڑا ہوا اور ہے، اور وہ مردم شماری سے متعلق ہے۔ شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں کہ اب پہلے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کی بات سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ تھا شعیب صاحب کہ اگر آپ پہلے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، ایم کیو ایم یہ کہہ رہی تھی کہ جی مردم شماری کو آپ اس کو نوٹیفائی کریں نئے سینسس کو اور اس کے مطابق الیکشن کرائیں، اب آج دوسری جماعت نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی، 2 جماعتیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانونی طور پر کیا سینسس کو نوٹیفائی ہونا چاہیے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب واضح کر چکے ہیں کہ جی پرانی مردم شماری کے مطابق ہی الیکشن ہوں گے۔ دیکھیں، ان لوگوں کا اعتبار تو ہے کوئی نہیں۔ یہ جو ہمارے پی ڈی ایم کی صورت میں یہ جو جماعتیں ہیں یا ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، آج تک 8 مہینے سے یہ مستقل گردان تھی ان کی کہ جناب نیو سینسز ہو چکا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں تو ہم کرا دیں پرانی مردم شماری پہ، اب نئے الیکشن جو نیشنل اسمبلی میں ہوں گے یہ ہم نئی مردم شماری پہ کرائیں گے، کیسے ممکن ہے؟ بھائی اگر آپ کی نیت تھی تو آپ اپریل میں ہو گئے تھے نا، تو آپ اس کو نوٹیفائی کر دیتے، اور 4 مہینے چاہیے تھے، 4 مہینے آج تک مکمل ہو جاتے، ہلکا بندیاں بھی ہو جاتی، سب کچھ مکمل ہو جاتا۔ آج اگر مطالبہ ہیں اور آپ ان 2 پارٹیز کے مطالبے کو سامنے رکھیں گے کہ کون نہیں چاہتا کہ اگلے الیکشن، سوال یہ ہے کہ ان کے اس مطالبے کو آئینی تسلیم کر کے اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، سوال یہ ہے نظر۔ دیکھیں اس وقت تک تو آج تک انہوں نے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا، اور اگر آج تک نوٹیفائی نہیں کیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا جو انٹرم سیٹ اپ آئے اس کو نوٹیفائی کرائے، پھر 4 مہینے 5 مہینے کے لیے وہ کہیں کہ اب آپ اس کی مردم شماری کی بنیاد پر بندیاں کریں اور پھر اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کا آئین کا تقاضا ہے کہ اگر اسمبلی
ڈیزالو ہوئی وہ بھی ایک فراڈ ہی ہوتا ہے. اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں 3 دن پہلے, ان کو اپنا ٹائم پورا کر کے 60 دن میں الیکشن میں جانا چاہیے. جو بھی نیو گورنمنٹ آئے وہ آ کر کے الیکشن بھی اپنے انڈیپینڈنٹلی وہ فیصلے کرے. اسٹرانگ گورنمنٹ آنی چاہیے. یہ جو انٹرفیئرنس ہے اس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو پاور دینے والی بات ہے وہ بھی غلط ہے. دیکھیں جو آئین جس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آئین کے مطابق جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز الیکٹڈ نمائندے ہیں انہوں نے امور مملکت چلانے ہیں. یہ جو نامنیز ہیں وہ نہیں چلا سکتے. اگر نامنیز کو آپ نے پاور دینی ہے تو پھر الیکشن کاہے کا؟ پھر شہباز شریف بیٹھا ہے, ان کو کنٹینیو کرا دیں. ساری اسمبلیوں کو کہہ دیں یا ساری جو گورنمنٹ بیٹھی ہے سب کو کہہ دیں کہ جی بغیر الیکشن کرائے کے بیٹھے. یہ طرز عمل آئین کی روح کے خلاف ہے. یہ ممکن قانونی طور پر سینسس کو نوٹیفائی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی, کیونکہ اس میں پھر نئی حلقہ بندیاں بنیں گی. ان نئی حلقہ بندیوں کے لیے پھر آپ کو پارلیمنٹ چاہیے اس پر دستخط کرنے کے لیے, تو وہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ تو یہ ذرا عامر الیاس رانا صاحب سے, حامد مشرقی صاحب سے بھی جانتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حامد الیاس رانا صاحب, پہلے اس پر ذرا کامنٹ کر دیجیے گا کہ یہ مردم شماری والا جو معاملہ ہے, کیا نگران حکومت آ کر اس کے اختیار میں ہوگا کہ وہ نوٹیفائی کر سکے سینسس کو؟ کیونکہ ابھی تو چند دن رہ گئے حکومت کے جانے میں اور نوٹیفائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے MQM کی جانب سے, بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے. کیا نگران حکومت یہ کر سکے گی؟ دیکھیں, جتنی بھی حکومت جب اتنے بلز پاس کر سکتی ہے تو مشترکہ مفادات کی کونسل بلا کے اگر وہ اس کو نوٹیفائی کر جاتے ہیں تو پھر قانون میں آ جائے گا کہ جی آپ کو 4 مہینے ڈیلے کرنا ہے. اسمبلیوں کی مدت ختم ہو جائے گی تو آئینی پوزیشن یہ ہوگی آپ کو 60 دن, 90 دن میں الیکشن کرانے کا اسمبلی اپنے ٹائم سے پہلے جاتی ہے تو 90 دن میں جائیں گی. اور پھر جو سب نے گفتگو سپریم کورٹ میں کی تھی کہ جی 1 تاریخ پہ اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے, تو پھر وہ چاہے وہ 60 دن کے اندر اگر ہونے ہیں یا 90 دن کے اندر ہونے ہیں تو وہ پھر الیکشن ہونے چاہیے, کیونکہ آئینی تقاضا قانون سے بڑا ہے. لیکن ہمارے ہاں شعیب شاہین صاحب جب بات کر رہے تھے تو یہ باتیں کو لانے والے جب جو لوگ تھے ان کو بھی پتہ تھی, اور آج بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ قانون کیا ہے. اور سپریم کورٹ نے لے کے ہائی کورٹ لے کے جتنی سہولت کی ضمانتیں ملی ہیں وہ فقید المثال ہیں. تو یا تو وہ 14 مئی پہ ایکشن لے لیتے اور پھر کوئی وہ آرڈر جاری کر دیتے. جب انہوں نے نہیں کی تو پھر وہ بات ہے نا کہ پنجابی دا دات انگریزی دا دی جتھے لگتا ہے اتھے لا, تو پھر وہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن الیکشن بہرحال آپ ٹال نہیں سکتے, اور اگر ٹالنے لگیں گے میرے خیال میں پھر چونکہ اگر کو یہ سمجھ آ جائے کہ سیاسی قوتوں کو مل کے فیصلے کرنے چاہیے تو پھر الیکشن بہت آرام سے لیے جائیں گے, اور سیاسی قوتیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک لامتناہی سے. آپ دیکھ لیں جب سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں ان کی لیڈرشپ کی طرف سے آج جو سینٹ سے بل واپس ہوا, چیئرمین سینٹ نے کہا کہ نہیں سب لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, تو دیکھیں سیاسی لوگ پھر جب اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کھل کھلا کے اظہار بھی کر دیتے ہیں, اور یہ راستہ وہ اپنی پارٹی کے لیے اپنے لوگوں پہ اعتماد کرتے ہوئے لینا چاہیے تھا. اور اب بھی وقت ہے جتنا وہ وقت لے سکتے ہیں, اپنے لوگوں پہ اعتماد کر لیں اور پھر وہ باضابطہ بات چیت سیاسی جماعتوں سے کر لیں. یہی ان کا وہ سب سے بڑا نقص ہے جو 9 اپریل کے بعد جب سے وہ وزیر اعظم نہیں رہے اور اس سے پہلے وہ سہولت کاری میں موجود تھے اور سلیکٹڈ کے نام پہ بہت چڑھتے بھی تھے, غصہ بھی کرتے تھے, اور سلیکٹ کرنے والوں نے ان سب کیا تھا. اور ان کی تصدیق آج کے حکمران جو ہیں جو وزراء ہیں وہ مختلف اوقات میں کر رہے ہیں کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. صحیح. تو پھر یہ جو سوچ رہے ہیں اپنے زوم میں کہ بس آپ الیکشن کرا لیں, میرے جو ہے نا جیسے شعیب شاہین صاحب ہیں ان کو بھی شاید کہیں سے ٹکٹ ضرور ملنا چاہیے اسلام آباد سے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب میرے وکیل ہی الیکشن لڑیں گے. تو پھر اس زوم میں رہے تو پھر کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جتنی جلدی ممکن ہو سکے سیاستدانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے مسائل اور حل بات چیت کے ذریعے سمجھ نہیں آ رہی. آج کے دن ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ تمام حکومتی اتحاد نے چلیں وہ تو سر جب تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک کمیٹی آخر میں بنائی تھی جا کے مذاکرات کرنے کے لیے,
تو وہ 9 مئی کے بعد جو کمیٹی بنائی تھی تو اس پر تو ظاہر ہے ہنسی مذاق میں اس کو اڑا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ کے تو کمیٹی کے بندے، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ دیکھنا انہی میں سے کچھ کا پکڑے نہ جائیں، اور اسی مذاکراتی کمیٹی میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کم ہو گئے تھے. تو پھر اب بات چیت کا تو ماحول دکھائی ہی نہیں دیتا، تو بات چیت ہوگی کیسے جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں؟ پاؤں مار لیا پھر ان کے ساتھ کون بات کرے گا، اور انہوں نے کس سے کمیٹی بنائی بات کرنے کے لیے مجھے بتائیں. جب وہ پھنس گئے، اسٹیٹ پہ حملہ کر دیا، آج بھی اس پہ معافی مانگے، وضاحتیں دیں کہ ایسا کیوں ہوا. ثبوت تو آ چکے ہیں نا. جو لوگ اس میں شامل نہیں تھے ان کو بٹھا دیں. اگر الیکشن لینے ہیں وہ تو نہیں لڑ سکیں گے الیکشن. تو سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا وہ مذاکرات کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے اگر یہ سب کچھ کر دیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ پھر ان سے پھر موجودہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی معذرت قبول ہے. ان دا مین وائل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی. کرپشن اسکینڈل کے حوالے سے جو ایک طرف حکومت بہت تیزی کے ساتھ بہت عجلت میں بل پاس کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس حکومت کے کئی کرپشن کے اسکینڈل جو ہیں وہ اخبارات کی زینت بن رہے ہیں. میں سیدھا چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو پچھلے چند دن میں اخبارات میں چھپی ہیں ہمارے سامنے. دیکھیے جی، پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے، آخری دنوں میں مختلف وزارتوں اور محکمہ جات میں اربوں روپے کی مالیت کے میگا کرپشن سکینڈلز کی میڈیا میں اس وقت گونج ہے. ایکسپریس ٹریبیون کی 27 جولائی 2003 کی رپورٹ کے مطابق ایف بی آر میں 53.3 ارب روپے مالیت کا بڑا ٹیکس فراڈ سامنے آیا ہے. لگ بھگ 8,000 افراد نے ایف بی آر کے ساتھ فراڈ کر کے 53.3 ارب روپے مالیت کی سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ حاصل کی ہیں. پھر 11 جولائی 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق سولر پینل امپورٹ کی آڑ میں اوور انوائسنگ اور منی لانڈرنگ کے 69.5 ارب روپے مالیت کے میگا سکینڈلز کا انکشاف ہوا ہے. سولر پینل امپورٹ کی آڑ میں 69.5 ارب روپے منی لانڈرنگ کے میگا سکینڈل کا انکشاف ڈائریکٹوریٹ آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کسٹمز ساؤتھ کی جانب سے شائع ہونے والی رپورٹ میں کیا گیا ہے. اسی طرح سے ڈان کی ایک 12 جولائی 2023 کی رپورٹ کے مطابق وزارت تعلیم اور فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی جانب سے قواعد کے برخلاف اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں 21 کنال سرکاری زمین پر نجی اسکول بنانے کا منصوبہ بے نقاب ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق 21 کنال سے زائد پلاٹ کی مالیت 20 ارب سے زائد ہے اور اسے سرکاری اسکول کے لیے مختص کیا گیا ہے، تاہم اس زمین کو پرائیویٹ فرم کو لیز پر دینے کا انکشاف ہوا ہے. اسی طرح سے فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن میں 500 سے زائد اسامیوں پر من پسند افراد کو بھرتی کرنے اور اساتذہ کی تربیت کے لیے 1 ارب مالیت کے منصوبے میں بے ضابطگیوں کا اسکینڈل بھی میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے. اور اپریل 2023 میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ الزام لگایا تھا کہ 84 ارب روپے مالیت آٹے کی اسکیم میں 20 ارب سے زائد کی چوری ہوئی ہے. اور اسی دوران جو لیپ ٹاپ اسکیم ابھی سامنے آئی ہے اس میں بھی میری اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف نے اس کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کا تمام ریکارڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مانگا جائے اور اس پر بھی وائٹ پیپر سامنے لائے. اب تحریک انصاف ان تمام چیزوں کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کے لیے اس پر وائٹ پیپرز کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ سکینڈل جو اس وقت موجود ہیں اخبارات کی زینت بنے ہوئے ہیں اس پر حکومت کا ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا. ایسا لگتا ہے کہ یہ یا اس طرح کے اور سکینڈل جو ہیں وہ آئندہ انتخابات کا موضوع بن سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حامد مشرقی صاحب، میں ابھی کچھ سکینڈلز جو اخبارات میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن کی کیمپین میں یہ بھی ایک موضوع بننے جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اسد صاحب، یہ جو 1.5 سالہ دور حکومت ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور حکومت ثابت ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ جس طرح عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھنسا گیا، جس طرح ہزاروں ارب روپے کے پاکستان پر قرضے چڑھا دیے گئے، جس طرح ڈالر جو ہے وہ تاریخ میں آسمانوں کی بلندیوں پر چلا گیا، افراط زر دنیا میں سب سے زیادہ ان ممالک میں شامل ہو گئے جہاں مہنگائی اور افراط زر کی شرح سب سے بدترین ہوگی. وہاں پر یہ کرپشن کے سکینڈل جو ہیں یہ آپ سمجھیے کہ اس حکومت کی نااہلی اور اس حکومت کی کھلی کرپشن کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ حیران ہوں گے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا.
یعنی پاکستان کے جو دولت ہے، خزانہ ہے، اس کی بدترین جس کو کہتے ہیں بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا 29 جو بل منظور ہوئے پچھلے ہفتے میں، وہ کیا بل تھے سارے؟ وہ سارے بل یہ تھے کہ اپنے اپنے حلقے میں اربوں خربوں روپے کس طرح اپنے ایم این ایز کو نوازا جانا ہے، یعنی قانونی طریقے سے بھی کرپشن، وائٹ کالر کرپشن، اور پھر یہ غیر قانونی کرپشن۔ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے اس ملک کا جو خزانہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان حکمرانوں کی یہ جو حکومت تھی، اس کی نیتیں، اور ان کے لوگوں نے شاید اس کو مال غنیمت سمجھا ہے پاکستان کے خزانے کو۔ وقت آ گیا ہے کہ اس کا حساب لیا جائے، بھرپور حساب لیا جائے۔ اگر نہیں لیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم کا جو جمہوریت پر اعتماد دن بدن ختم ہو رہا ہے، سسٹم پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، وہ مزید ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات سمجھنی پڑے گی، میں سمجھتا ہوں مقتدر حلقوں کو، کہ کیا ان کو اس طرح کا کھلی چھوٹ کیوں دی گئی، اس طرح کا کھلا لائسنس کیوں دیا گیا کہ وہ سولر پینل کے نام کے اوپر کس طرح کی کرپشن کریں، وہ لیپ ٹاپ اسکیم کے اوپر کرپشن کریں، وہ آٹا اسکیم کے اوپر کرپشن کریں، وہ ریبیٹس کے اوپر ایف بی آر میں کرپشن کریں۔ ادارہ یہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ ملک سے مخلص ہیں، تو وہ ان کو اس طرح کی کرپشن کی اجازت نہیں دے سکتے، نہ دینی چاہیے تھی۔ ان کو جواب دہ کرنا پڑے گا۔ اور الیکشن سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر کوئی ٹاسک فورس بنائی جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور ان تمام سکینڈلز کی تحقیقات جو ہیں وہ ڈیلی کی بنیادوں پر کی جائیں۔ اور اس کا دیکھیں، حکومت کے اپنے اندر شاہد حقان عباسی نے کیا، مفتاح اسماعیل نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس ساری چیزوں کو کھل کر بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے چینل پر آ کر کے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے، تو بھائی دھیلے کی تو کرپشن ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں تو وہ ہے جہاں احتساب کے قانون میں کہہ دیا گیا کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن نہیں ہوگی۔ یہاں تو وہ قانون سازی کی گئی کہ آپ ایک دن پہلے آپ پہ فرد جرم لگنی ہے، اگلے دن آپ سفید چٹ لے کر آپ وزارت عظمیٰ یا وزارت اعلیٰ پہ فائز ہوں گے۔ تو پاکستان کی خزانے کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب اس میں سوال یہ ہے کہ کچھ کیسز جو ہیں وہ تو شعیب شاہین صاحب، کچھ کیسز تو ختم ہو گئے چلے اس حکومت کے دوران۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ ختم ہو گیا، نیب میں منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ ختم ہو گیا، وہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ والا، پھر کچھ اور نیب میں کیسز چل رہے تھے، تو کافی سارے کیسز ختم بھی ہو گئے نا، چند نئے آ گئے۔ اب کیا یہ موضوع ہوں گے ہمارے پاکستان کی سیاست کا اگلے، کیونکہ پچھلے 5 سال میں ہم ان کیسز کے گرد گھوم رہے تھے، اب ہم شاید ان کیسز پر بات کرتے رہیں گے؟ دیکھیں اسد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمت ہمارا ملک ہے کہ وہ سارے کرپشن کے پرووڈ کیسز جو ہیں، انہوں نے یا نیب لا کو بدل کے اپنے کیسز ختم کرا لیے، یا ایف آئی اے والے کیسز اپنے انویسٹیگیٹر یعنی جو تفتیش کرنے والے لوگ تھے، آئی او تھے، ان کو چینج کر کے اور پراسیکیوٹر تبدیل کر کے وہاں کورٹ میں جا کر اسٹیٹمنٹ دے دیجیے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، حالانکہ وہ ایویڈنس سے بھرے پڑے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بری و ذمہ کر لیا۔ آج جو کرپشن ہے، پچھلے 15 مہینے کی کرپشن آپ کو پچھلے کئی سالوں کی کرپشن کے اوپر بھاری نظر آئے گی۔ آج بجلی جس پچھلے 15 مہینے پہلے 16 روپے یونٹ تھی، آج آپ کی 50 روپے یونٹ تک پہنچ چکی ہے۔ گیس اس طرح 200 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، بے روزگاری، غربت، کارخانے بند ہو گئے، ملٹی نیشنل کمپنیز نے اپنے بند کر دیے ہیں اپنے سارے جو آپریشن سے، بنیادی انسانی حقوق آپ کے معطل ہیں، چار دیواری پامال ہو چکی ہے، ریاست دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے، اپنے ہی لوگوں پر ظلم و تشدد ہم کر رہے ہیں، 2 صوبے آپ کے غیر آئینی طور پر چل رہے ہیں، کشمیر اور جی بی جو کہ سینسٹیو ایریاز ہیں، وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا، بے یقینی کی فضا آج تک اپنے عروج پہ ہے۔ آج بھی کوئی یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ 60 دن بعد یا 90 دن بعد یا 90 دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے۔ لوگوں میں افراتفری ہے، انتشار ہے اور فرسٹریشن ہے۔ اس وقت جس طرح کی سچویشن سے ہمارا عام عوام اور پاکستانی گزر رہا ہے، اور جس طرح ان کو معاشی طور پر اور سوشل حوالے سے یا جو اسٹریٹ کرائم ہے اور جو دہشت گردی ہے، وہ اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ پریشان ہیں۔ ان کو جو امید کی ایک کرن ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے،
ہم ووٹ دیں گے اور ہمارے ووٹ کے ذریعے ہم تبدیلی لے آئیں گے اور جس کو ہم چاہیں گے وہ الیکشن جیت جائے گا. آج آپ کو اوپنلی اینڈ پبلکلی یہ میسج دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے فلاں شخص پہ کاٹا لگا دیا, چیئرمین پی ٹی آئی پہ کاٹا لگا دیا, پی ٹی آئی کو ہم نے آنے نہیں دینا. بے شک آپ ساری عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, بے شک جتنی اکثریت اس کے ساتھ ہے, ہم نے ان کو نہیں آنے دینا. اگر آپ ایسی فضا کریٹ کر کے ان لوگوں کو مسلط کر لیں گے کہ جن کو لوگ نہیں چاہتے, تو پھر کیا ہوگا اس کا انجام؟ اس کا انجام آپ کے سامنے ہے. پبلکلی جو کچھ آپ کی سچویشن ہے, آپ کسی مارکیٹ میں, کسی ادارے میں, کسی جگہ پہ, کسی گھر میں جا کر بیٹھیں, لوگوں کو بجائے فرسٹریشن کے, انتشار کے اور مایوسی کے, اور آپ دیکھ لیں کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے, لوگ پیسے لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگلے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا ایجنڈا لے کر آئیں گی. تحریک انصاف کا تو پہلے سے یہ موقف رہا ہے کہ ان کی مخالف سیاسی جماعتیں کرپٹ ہیں. اب میں عامر لیاس رانا صاحب کچھ پوائنٹس میں نے سامنے رکھے تھے, آئی ڈونٹ نو آپ سن پائے یا نہیں, لیکن اب مختلف اخبارات میں جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, آپ ہی کے ادارے کی ایک رپورٹ, شہباز رانا صاحب کی رپورٹ میں 53 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ انکشاف انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. پھر ایک 69 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ اسکینڈل سامنے آ رہا ہے. پھر 500 اسامیوں کی بھرتی کا معاملہ ہے. پھر وہ ایک اور پلاٹ کا معاملہ ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ کیسز پاکستان کی مستقبل کی سیاست میں پھر انہی چیزوں پر سیاست ہونے جا رہی ہے؟ یعنی کچھ کیسز ختم ہو گئے اور کچھ نئے کیسز آ گئے ہیں ہمارے پاس؟ اسد صاحب, اگر تو آپ مجھے سننا چاہتے ہیں, اور چونکہ میں نے آپ کی ساری تقریریں سنی ہیں, جی دیکھیں مجھے بتائیں کہ یہ کون سی میڈیا پہ پابندی ہے؟ یہ کیا شعیب شاہین صاحب نے سارے ڈسکلوزر کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کہ جی یہ کرپشن ہو گئی ہے, یا یہ مبینہ طور پہ یہ ایلوکیشنز ہو رہی ہیں اور کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میڈیا لایا نا, ہم لائے ہیں. تو کون سی پابندی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میڈیا کی آزادی کی نشاندہی ہے کہ آج حکومت وقت پہ, ہاں پچھلی حکومت پہ پابندی ہوتی تھی, بندوں کو اٹھا لیا جاتا تھا کہ آپ نے خبر نہیں کرنی. مجھے بتائیں 3 ارب ڈالر تقسیم کر دیے کرونا کے پیسے, وہ کہاں گئے؟ کسی نے بولا, کسی نے پوچھا, کوئی اطلاع آئی تھی سامنے؟ اسکینڈل وہ تھے جہاں پہ اپنے لوگوں کو نواز دیا گیا. یہاں پہ میڈیا آزاد ہے نا, ایک منٹ میں ایک خبر سامنے آ رہی ہے. اگر آپ نے غلط پیسے ڈسبرس کیے ہیں, ایف بی آر نے, وہ بھی آ گیا. وزیر تعلیم یا وزارت تعلیم جب بات کر رہی ہے کہ وہ اسکول ایک پرائیویٹ پارٹی کو دینے جا رہی ہے, بھرتیاں کرنے جا رہی ہے, تو کس نے خبر دی؟ میڈیا نے دی. یہی ایک کام ہے میڈیا کا. واچ ڈاگ اسی چیز کا نام ہے کہ جو بھی غلط کرے, حکمران کرے, جو بندہ کرے, ہمارا کام ہے کہ ہم اطلاع دیں, ہمارا کام ہے حقائق پہ مبنی تجزیہ کرے. میں اس وقت جب بات کر رہا تھا, جب آپ کی وائس بند ہو گئی کہ میری آواز نہیں جا رہی وہاں پہ 14 مئی والی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی فیصلہ مل کے کرنا ہے. اور آپ نے فوراً فرمایا کہ جی 9 مئی کے بعد جو ہے نا بڑی مظلومیت ہو گئی تھی, انہوں نے کمیٹی بنا دی تھی, کوئی بندہ ان سے بات نہیں کر سکتا. بھائی اگر آپ اسٹیٹ پہ حملے کریں گے اور اس کے بعد آپ داؤ لگانے کی کوشش کریں گے, اور اس میں بھی آپ جب مختلف صحافیوں کو بلا کے اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ میں نے بات صرف عاصم منیر صاحب کرنی ہے جو آرمی چیف ہیں, میں نے ان کے علاوہ کسی سے نہیں بات کرنی, تو بھائی آپ کر لیجئے. یہ تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا نا کہ آپ کی خواہش کیا ہے. ہم تو وہ بات کریں گے کہ اگر آپ سیاسی قوتوں کے پاس نہیں جا رہے تو آپ الیکشن میں بھی نہیں جا رہے. مشکل آپ کی ذات کے لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اپنی ذات کو آگے رکھا ہے, پارٹی کو پیچھے رکھا ہے. جب ہم مثال یہ دیتے ہیں کہ نواز شریف کو ایک آپریشن رجیم چینج آیا اور اس میں اس کو سزا دی گئی, جس کے آج گواہ سارے آ گئے کہ اس کو سزا دینی ہے, الیکشن سے پہلے دینی ہے, اسے اندر رکھنا ہے اور بند رکھنا ہے. آپ کی خواہش اور فرمائش تھی جو جنرل باجوہ نے جاوید چودھری سے انٹرویوز میں بھی کہی کہ آپ کیا کیا کہتے رہے. تو آج بھی آپ صرف وہی چاہتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہو سک رہا نا. اب آپ کو اس وقت نواز شریف کو سزا ہوئی اور وہ بیٹی سمیت لندن سے آ کے جیل میں چلا گیا, اس نے اپنی پارٹی بچا لی کہ آج اس کا بھائی وزیر اعظم ہے, اس کی پارٹی حکمران اتحاد میں شامل ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے سیاست کو سیاست کے ذریعے ڈیل کرنے کا کہ آپ نے کب کیا کرنا ہے. صحیح ہے. اب میرا سوال سر, اگر آپ اجازت دیں تو کے بیانات تھے اسی طرح نواز شریف صاحب نے بھی آرمی چیف پہ تنقید کی. جی بتائیے. میرا سوال اب آپ سے یہ تھا اس وقت بھی کہ آپ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, بات چیت نہیں ہوگی, تو پھر سیاستدان آپس میں معاملات حل نہیں کریں گے تو کچھ اور کرے گا. تو میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ بھئی ایسی صورت میں کہ جب یہ حالات ماحول رہا ہی نہیں ہے مذاکرات کا, اب کیا تجویز ہے, اب کیا ہو سکتا ہے, کیا ہوگا؟ وقت کبھی سیاستدانوں کی بات چیت سے بھاگتا نہیں ہے. کیا علی ظفر انتخابی اصلاحات کمیٹی میں نہیں بیٹھے؟ کیا ہر دفعہ جب ان کے پرویز کھٹک آج ہی ہوئے نا پرائے کہ جب بھی الیکشن کی ڈیٹ آئی وہ شوٹ نہیں کی, وہ ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ڈیٹ مل رہی تھی اور ہم نہیں بیٹھ رہے تھے.
تو یہ چیزیں ان کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ پارٹی بچا لیں یا اپنی ذات کو آگے لے آئیں. جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے ان کا مستقبل قریب کی سیاست میں میرا خیال ہے کوئی بڑا کردار مجھے نظر نہیں آ رہا, اور اسی وجہ سے نہیں آ رہا. بہت شکریہ حامد احسانہ صاحب, حامد المشرقی صاحب, شعیب شاہین صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.